بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی پاکیزگی، عصمت اور قربانی کی داستان تاریخ انسانیت میں ایک روشن چراغ کی مانند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تمام عورتوں پر فضیلت دی اور ان کے بطن سے ایک عظیم نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ واقعہ عام انسانی عقل سے دور اور خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے کہ بغیر شوہر کے محض اللہ کے حکم کون سے ایک پاکیزہ بچہ دنیا میں آیا۔ یہ موضوع نہ صرف بی بی مریم کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ خالق کائنات اپنی قدرت سے ہر ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے۔ بی بی مریم نے تنہائی، لوگوں کے طعن و تشنیع اور کڑی آزمائشوں کے باوجود صبر اور استقامت کے ایسے پہاڑ سہے کہ آج بھی ان کا ذکر دل کو نرم اور آنکھوں کو نم کر دیتا ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب بندہ اللہ پر کامل بھروسہ کرے تو دنیا کی سب سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے اور اللہ اپنی قدرت سے اسے عزت و عظمت عطا فرماتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے حمل کی کیفیت کچھ یوں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنی خالہ یا بہن کے گھر غسل حیض کرنے کے لیے گئیں، پھر پردہ لٹکانا چاہتی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بے ریش اور خوبصورت نوجوان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ نامحرم میری طرف متوجہ ہے تو حضرت مریم علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ میں پناہ مانگتی ہوں تم سے ساتھ اللہ کے، اگر تو پرہیزگار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں وہ شخص نہیں ہوں کہ جس سے تو ڈرے، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تجھ کو پاکیزہ لڑکا بخشنے کے لیے آیا ہوں، جس کو قرآن پاک نے کچھ یوں بیان فرمایا۔ ترجمہ: فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تمہیں خوشخبری دیتے ہیں اپنی طرف سے ایک لڑکے کی، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوگا، لوگوں سے باتیں کرے گا جب جھولے میں ہوگا اور جب پوری عمر کا ہوگا اور وہ نیک بندوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا بیٹا کیسے پیدا ہوگا کہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تیرا کہنا صحیح ہے، تیرا کہنا درست ہے، لیکن تیرے اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے لیے بغیر باپ کے بیٹا دینا آسان ہے، جس کو قرآن پاک نے اس طرح بیان فرمایا۔ ترجمہ: مریم نے کہا کہ اے میرے پیارے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ بی بی مریم علیہ السلام کو اسی وقت اتنی بڑی بشارت دی گئی کہ وہ نبی ہوگا، بنی اسرائیل اور تورات و انجیل کا عالم ہوگا اور وہ بڑے ہی موضوع والا ہوگا، جس کو قرآن پاک نے کچھ یوں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا اور وہ رسول ہیں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش غرض یہ کہ تمام بشارتوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں روح مبارک کو پھونک دیا، جس سے فی الفور حمل ٹھہر گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام فرمایا کرتی تھیں کہ دوران حمل تنہائی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے باتیں کرتے تھے اور مجمع میں خدا کی تسبیح بیان کرتے تھے، حالانکہ آپ علیہ السلام ابھی پیٹ میں تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور آپ کی خالہ صاحبہ جب آپس میں ملاقات کرتی تھیں تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خالہ کے پیٹ کا بچہ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام بھانجے کے بچے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جھکتا ہے، یعنی سلام کرتا ہے۔ باوالا ابن کثیر: یوسف نجار جو بی بی مریم علیہ السلام کے ماموں کا بیٹا تھا، وہ بیت المقدس میں عبادت کیا کرتا تھا اور کبھی کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو خالہ کے پاس پہنچاتا تھا۔ جب حمل کی حالت سے آگاہ ہوا تو اس نے بھی تحقیقات کی تو حضرت مریم علیہ السلام نے تمام واقعات اس کو بیان کر دیے۔ جب ولادت کا وقت آیا تو حضرت مریم علیہ السلام کو قدرتی ندا ہوئی کہ اس شہر سے باہر چلی جاؤ، اگر تیری قوم تجھ کو اس کے وضع پر دیکھے گی، اس حالت میں دیکھے گی تو تجھ کو اور تیرے فرزند کو قتل کر ڈالے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام بمائے یوسف نجار بیت المقدس سے روانہ ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے رہبر تھے۔ جب 2 فرسنگ راہ قطع کی تو بیت المقدس میں پہنچی، وہاں بشدت درد زا سواری سے اتری اور پشت مبارک ایک خشک خرمے سے لگا بیٹھی۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ ایک پرانا مکان تھا جس میں خشک کھجور کا ایک درخت تھا، جس سے ٹیک لگایا،
پھر بغیر تکلیف کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے کاش کہ میں اس حالت سے پہلے ہی مر جاتی اور نرسیہ مرثیہ ہو جاتی۔ حق تعالیٰ نے ملائکوں کو بھیجا اور اپنے فضل و کرم سے وہی ان کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ظاہر کر دیا۔ ملائکہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بوق میں رب خلیل ندا دی کہ اے مریم غمگین مت ہو، اللہ نے تیرے لیے نہر جاری کی ہے اور خشک درخت کو سرسبز کیا ہے، اور اب تو خرمے کی شاخ کو ہلا، وہ تجھ پر تازہ خرمے گرائے گا، اور تو تازہ خرم کھا اور پانی پی اور بیٹے کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ اگر لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہو تو میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو کسی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خدا کے لیے روزہ نظر کیا ہے کہ کسی بنی آدم سے بات نہ کروں گی۔ اس زمانے میں کھانے اور پینے کے علاوہ باتوں سے بھی روزہ ہوتا تھا۔ باوالا تفسیر حقانی، جس کو قرآن پاک نے کچھ یوں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: پس مریم علیہ السلام نے اس کا حمل اٹھا لیا اور وہ اس کو لے کر ایک دور کی جگہ چلے گئی۔ پھر درد ذرا اس کو کھجور کے درخت کی طرف لے گیا۔ اس نے کہا کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بصری چیز ہو جاتی۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کو اس نے نیچے سے آواز دی کہ غمگین نہ ہو کہ آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور آپ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے، اس سے آپ کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، پس اسے کھاؤ اور پیو اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کوئی آدمی دیکھو تو اس سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کا روزہ مان رکھا ہے، تو آج میں کسی انسان سے نہیں بولوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام فرشتے کی بشارت سے بے غم ہو گئی اور نفاس کی مدت ختم ہونے تک 40 روز تک وہیں رہی، پھر اپنے گھر واپس آئیں۔ ہر طرح کی بشارتیں بی بی مریم علیہ السلام کو فرشتے نے بتا دی تھی، اور سوال کا جواب بھی بتا دیا تھا کہ تو بچے کی طرف اشارہ کر کے کہہ دینا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ بنی اسرائیل نے یہ صورتحال دیکھ کر بڑے غصے سے کہا کہ یہ کیا برا کام تو نے کیا ہے، اے ہارون کی بہن، یعنی تو حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح عبادت کی گزار تھی، عبادت کیا کرتی تھی، اور تیری ماں بھی کوئی بدکار عورت نہ تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو۔ پھر سب غصے ہو کر بولے کہ تو ہم سے مذاق کرتی ہے، ہمیں پاگل سمجھتی ہے کہ ہم اس چھوٹے سے بچے سے باتیں کریں۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں بندہ خدا ہوں اور خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ جب یہود نے یہ معجزہ دیکھا تو ان کی زبان بند ہو گئی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: پھر اس کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا کہ اے مریم، تو نے تو بڑا طوفان کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ پھر مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیسے باتیں کریں کہ جو کہ گود میں ایک بچہ ہے؟ بچہ بولا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھ کو نبی بنایا۔ معارف القرآن میں ہے کہ جس وقت خاندان کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کر دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انگیش شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ اس سے پہلے ہی لفظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا۔ اگرچہ میری پیدائش ایک موزانہ انداز سے ہوئی ہے، مگر میں خدا کا بندہ ہوں تاکہ لوگ میری پرستش میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ان الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شیر خارگی کے زمانے میں ہی اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرما دیا کہ مجھے اپنے وقت پر نبوت و کتابت دیں گے، اور یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نبوت اس وقت عطا کر دی گئی تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کا خمیر ابھی تیار ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب بھی یہ ظاہر ہے کہ اس کے سوا کوئی نہیں کہ عطا نبوت کا وعدہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قطعی یقینی تھا۔ یہاں بھی اس یقین کو عطا نبوت کے لفظ ماضی سے تعبیر کر دیا گیا ہے،
عطائے نबूवत के इज़हार करने से उन लोगों की बदगुमानी रफ़ा कर दी गई कि मेरी वालदा पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाना सरासर गलत है, क्योंकि मेरा नबी होना और मुझे रिसालत का मिलना इस बात की दलील है कि मेरी पैदाइश में किसी गुनाह का दखल नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की रूह किस तरह कब्ज़ हुई? जब मलकुल मौत हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास आए, उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए आए और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कहा कि मैं आपकी रूह को कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। तो हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम मौत के फरिश्ते की बात सुनकर एकदम परेशान हो गई और मौत के फरिश्ते मलकुल मौत से कहा कि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए ताकि मेरा बेटा ईसा मेरे पास वापस आ जाए। वो नीचे गया हुआ है, पहाड़ों के नीचे गया हुआ है। लेकिन मलकुल मौत ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के सीने से, नाजरीन, क्या आपको मालूम है कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम पैगंबर के पास कैसे पहुंचते थे? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नबी थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कसरत से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और हम्द व सना में मसरूफ़ रहते थे और फरिश्तों में निहायत मोहब्बत और अकीदत एहतराम की नज़रों से देखे जाते थे। फरिश्ते उनके पास आते थे और उनकी सोबत में बैठा करते थे। चुनांचे एक मरतबा हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह तबारक व तआला से इजाज़त लेकर आए और इंसानी शक्ल में बहुत देर तक उनकी सोबत में हाजिर रहे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब मालूम हुआ कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है, तो आप अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझे मौत का ज़ायका चखाओ। जिस पर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की इजाज़त से उनकी रूह कब्ज़ की, रूह निकाली और फिर वापस कर दी। उसके बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं जन्नत और दोज़ख को देखूं कि जन्नत और दोज़ख कैसी है। चुनांचे हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इजाज़त लेकर पहले उन्हें दोज़ख दिखाई और फिर जन्नत में उसे ले आए और बहुत देर तक जन्नत के मनाजिर देखते रहे। आखिर में जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि आप वापस तशरीफ़ ले चलिए, मगर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जब तक जन्नत और दोज़ख को पैदा करने वाला मतलब अल्लाह तबारक व तआला मुझे यहाँ से जाने का हुक्म नहीं देगा, उस वक्त तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा और मैं जन्नत में ही रहूँगा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं कानून खुदावंदी के मुताबिक मौत का ज़ायका चख चुका हूँ और अब जन्नत में आ गया हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम तुमको उससे नहीं निकालेंगे, लिहाजा मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए। दोनों के दरमियान कुछ गुफ्तगू होती है और उनकी गुफ्तगू के दौरान एक और शख्स भी वहाँ मौजूद होता है जो साथ में खड़ा होता है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम बार बार इंतहाई गौर से उस आदमी की तरफ देख रहे थे और तवज्जो कर रहे थे और हैरानी का मुज़ाहरा कर रहे थे। वो आदमी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के इंतहाई गौर से देखने की वजह से बहुत ही खौफज़दा हो जाता है, डर जाता है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के जाने के बाद वो शख्स हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से आकर पूछता है कि ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये शख्स कौन था जो मुझे बार बार बड़े गौर से और हैरत से देख रहा था? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस आदमी को आगाह किया कि ये इंसान की रूह कब्ज़ करने वाले, इंसान की रूह निकालने वाले फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम थे। वो आदमी ये सुनकर और ज़्यादा खौफज़दा हो गया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मुझे ऐसे लगता है जैसे अब ये मेरी रूह निकालने आ जाएगा। आप मुझे फ़ौरी तौर पर 7 समंदर पार दूर दराज के किसी मुल्क में भेज दें ताकि मेरी जान बच सके। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस आदमी की घबराहट देखकर हवा को हुक्म देते हैं कि इस आदमी को 7 समंदर पार किसी दूसरे मुल्क में पहुंचा दो। वो आदमी जैसे ही दूसरे मुल्क की सरजमीन पर कदम रखता है तो देखता है कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम तो पहले से ही वहाँ मौजूद थे। वो शख्स बड़ा हैरान और परेशान होता है। इतने में हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम उस आदमी से कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया था कि तुम्हारी रूह निकाल कर अल्लाह के हजूर पेश करूं और अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारा मकाम इसी जगह का बताया था। मैं जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो तुम्हें वहाँ देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी रूह 7 समंदर पार निकालने का हुक्म दिया है और यह बंदा यहाँ खड़ा है। मुझे तो फौरी तौर पर यहाँ पहुँचकर तुम्हारी रूह निकालनी थी, लेकिन तुम तो यहाँ से 7 समंदर पार थे। लेकिन जब मैं अल्लाह के हुक्म पर इस मकाम पर पहुँचा तो तुम मुझे यहाँ मिल गए। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موت کا وقت قریب آیا تو ان کے پاس موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آیا اور ان سے کہا کہ اپنے پروردگار کی طرف پیغام اجل قبول فرما لیجئے، یعنی آپ کے روح قبض ہونے کا وقت آن پہنچا ہے، لہٰذا آپ جانے کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر موت کے فرشتے کو زوردار تماچا رسید کر دیا اور اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا فرشتہ دربار الہی میں واپس گیا اور عرض کیا، اے پروردگار، تو نے مجھے روح قبض کرنے کے لیے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو موت نہیں چاہتا، اور اس نے میری آنکھ بھی پھوڑ دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کی یہ شکایت سن کر اس کی آنکھ درست کر دی ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ میرے بندے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور ان کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ کیا تم طویل زندگی چاہتے ہو؟ کیا تم مرنا نہیں چاہتے؟ اگر طویل زندگی چاہتے ہو تو کسی بیل کی کمر یا کسی بھیڑ کی کمر پر اپنا ایک ہاتھ پھیر دو یا اپنے دونوں ہاتھ رکھ دو، تو تمہارے اس ایک ہاتھ یا دونوں ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ان میں سے ہر ایک بال کے عوض تمہاری زندگی میں 1 سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ فرشتے نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا تو انہوں نے کہا کہ اس طویل زندگی کے بعد بھی آخری نتیجہ موت ہی ہے، تو پھر وہ موت آج ہی کیوں نہ ہو۔ میں اسی وقت موت کی آغوش میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری یہ دعا ضرور ہے کہ رب کریم تدفین کے لیے مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس سے قریب کر دے، اگرچہ پھینکے ہوئے پتھر کے مانند کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میں بیت المقدس کے قریب ہوتا تو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھا دیتا جو ایک راستے کے کنارے پر سوکھے ٹیلے کے قریب ہے۔ ناظرین محترم، تمام جانداروں کی جان لینے والے حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کی خود کی روح کیسے قبض ہوگی؟ وہ خود کیسے فوت ہوں گے؟ تو قیامت کے دن جب ایک خوفناک آواز کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ موت دے دے گا، جب سب کچھ ایک ساتھ ختم ہو جائے گا تو پھر پہلے، دوسرے، تیسرے، اسی طرح 7ویں آسمان تک سب کو موت دے دی جائے گی، سب فرشتوں کو گرا دیا جائے گا، وفات پا جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ، مجھ سمیت تیرے 4 فرشتے باقی ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو جواب آئے گا کہ آپ کے قریب یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اسرافیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں۔ اسی وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی سور پھونک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ سے سور نکل جائے گا اور جا کر اللہ کے عرش پر لگ جائے گا۔ اب صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی باقی بچیں گے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام اس وقت موت کے خوف میں مبتلا ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو جواب میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، اب تو صرف میں ہی باقی ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جا، تو بھی ختم ہو جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب کون باقی ہے؟ ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہوگی اور کوئی جواب نہیں دے گا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی باقی رہے گا۔ وہاب بن منبع روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر لبنان کے پہاڑوں میں پناہ گزین ہو گئی، اور ہمیشہ کی طرح وہاں پر بھی حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارا دن روزے میں گزارتے اور ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے کہ کھانے اور پینے میں درختوں کے پتے اور پھل اور بارش کا پانی استعمال کرتے تھے۔ یہ سلسلہ کچھ سالوں تک جاری رہا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے کچھ کھانے کی تلاش میں آئے تو اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام، موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائی اور آ کر حضرت مریم علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، اے روزہ رکھنے والی، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والی مریم، تجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ فرشتے کی آواز سن کر حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کانپنے لگی۔
आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हें देखकर मैं होश हवास को बरकरार नहीं रख सकी। और फरिश्ते ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कहा कि मैं छोटे और बड़ों पर रहम करने वाला नहीं हूँ, मैं अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से रूह को कब्ज़ करता हूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम यहाँ क्या लेने के लिए हो? तुम मेरे पास क्यों आए हो? फरिश्तों ने कहा कि जो मेरा काम है मैं वही अपना काम करने के लिए आया हूँ। आप मौत के लिए तैयार हो जाए, मुझे आपकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म हुआ है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा बेटा ईसा पहाड़ी से नीचे गया हुआ है, मेरे बेटे को आने दो, फिर मेरी रूह कब्ज़ करना, मैं उनसे कुछ नसीहतें कर लूँ। उस पर मालिकुल मौत ने कहा कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐसा ताख़ीर करने का हुक्म नहीं है, मैं तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर मच्छर की जान भी कब्ज़ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने मुझे अभी इसी वक्त आपकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म दिया है, मैं अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करने के लिए आपके पास आया हूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम कहने लगी कि अगर मेरे मौला की यही रज़ा है तो मैं भी मरने के लिए तैयार हूँ। चुनांचे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली गई। उसी हाल में कि आप लकड़ी के तने से टेक लगाए हुए बैठी हुई थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वापसी में ताख़ीर होगी। और आप रात को जब वापस आए तो देखा कि उनकी वालदा दरख्त के साथ टेक लगाए हुए बैठी हुई है। तो आपने समझा कि मेरी वालदा मोहतरमा सो रही है। आप अपनी वालदा के सामने खड़े हो गए और काफ़ी देर तक उनके पास खड़े रहे। फिर वालदा जब ना उठी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि वालदा को जगा लेना ही बेहतर है, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। आप वालदा के बिल्कुल पास हो गए और कहा कि मेरी वालदा उठिए, देखिए ये अंधेरा गहरा हो चुका है और ये वक्त तो आपका अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने का वक्त है, कि आज अल्लाह तबारक व तआला की इबादत नहीं करोगी? अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि लगता है माँ मीठी नींद सो रही है, इसलिए उन्हें मज़ीद उठाने की कोशिश ना की। आप साथ में खड़े हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने ना कुछ खाया और ना ही पिया। आप अलैहिस्सलाम सोच ही रहे थे कि माँ और बेटा दोनों मिलकर खाना खाएंगे, क्योंकि पहले उनकी यही रूटीन थी कि इकट्ठे मिलकर खाना खाया करते थे। यहाँ तक कि रात का आखिरी पहर हो गया और इंतज़ार करते करते सुबह हो गई। लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ के चेहरे मुबारक पर अपना चेहरा रख कर बोले, माँ सारी रात गुजर गई है, अब सुबह हो गई है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये बातें करके रोने लगे। आप अलैहिस्सलाम इतना रोए कि आपको देखकर फरिश्ते और पहाड़ भी कांप उठे। फरिश्ते भी आसमान पर रो रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से दरियाफ्त किया कि तुम क्यों रो रहे हो? फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह, आप ही बेहतर जानते हैं कि हम क्यों रो रहे हैं। फिर खुदा की तरफ से वही नाजिल हुई और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक आवाज़ सुनाई दी, ईसा अपनी माँ के चेहरे से मुंह हटा लो। आप अलैहिस्सलाम की माँ अब इस दुनिया से पर्दा कर गई है, यानी वफ़ात पा गई है। अल्लाह तबारक व तआला तुमको अजीम अदर अता फरमाएगा, तुमको सब्र अता फरमाई। उस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि आप मेरे दुख दर्द भूख प्यास में मेरा गम गुसार कौन होगा, मेरे मदद कौन करेगा? लबनान के जंगलों और पहाड़ों से आवाज़ आई, ए रूहुल्लाह, आप क्यों इस कदर बेकरार हो और परेशान होते हो? तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये आवाज़ सुनी तो पहाड़ों से नीचे उतरकर एक गांव में आए जहां बनी इसराइल के लोग आबाद थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अस्सलाम वालेकुम या बनी इसराइल। तो वहाँ के लोगों ने पूछा कि आप कौन हैं? आपके यहाँ आने से हमारे घर जगमगा उठे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं रूहुल्लाह हूँ, मेरी माँ सफ़र के दौरान वफ़ात पा गई है। मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप मेरे साथ मेरी माँ के कफन और दफनाने में मेरी मदद कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। तो बने इसराइल के लोग कहने लगे, ऐ ईसा, इन बयाबान पहाड़ों पर तो बड़े बड़े सांप और बिच्छू हैं, हमारे आबाओ अजदाद में से कोई भी पिछली 3 पुश्तों तक इन पहाड़ों पर नहीं गया, हमें इन पहाड़ों पर जाने से डर लगता है। तो उनकी बातें सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ों की तरफ तशरीफ़ ले आए। यहाँ वापस आकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि 2 निहायत ही हसीन और जमील नौजवान खड़े हुए हैं और उसका इंतज़ार कर रहे हैं। आपने उनको सलाम किया तो उन्होंने आपके सलाम का जवाब दिया। आपने उनको कहा कि मेरी माँ वफ़ात पा गई है, आप उसको दफनाने में मेरी मदद कीजिए। तो उनमें से एक ने कहा कि हम में से एक मीकाईल अलैहिस्सलाम और दूसरा इसराफील अलैहिस्सलाम है। ये लो कफन अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है और उसको गुस्ल देने के लिए
حوریں جنت سے تشریف لا رہی ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی قبر کو کھودا، پھر حضرت مریم علیہ السلام کو قبر میں دفن کر دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حالات سے خوب واقف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ، میں ماں کے غم میں چور تھا، مجھے کسی بات کی سمجھ بوجھ نہیں تھی، یا اللہ میرے مولا مجھے اجازت دے کہ میں اپنی دفن شدہ ماں سے باتیں کر سکوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ میں نے اس کو یعنی تیری ماں کو تیرے ساتھ باتیں کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی قبر کے پاس آ کر پکارنے لگے، السلام علیکم ماں۔ قبر سے آواز آئی، اے میرے بیٹے کیا کہنا چاہتی ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں، آپ کو خدا کی طرف لوٹ جانا کیسا لگ رہا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا، میں یہاں بہت ہی خوش ہوں، میں جہاں آئی ہوں یہ جگہ بہت ہی اچھی ہے۔ پھر فرمایا کہ امی جان، آپ نے رب کو کیسا پایا؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ میرا رب مجھ سے بہت ہی خوش ہے، جس کی وجہ سے میں یہاں بہت خوش ہوں، اور میں یہاں بہت راضی اور مطمئن حالت میں ہوں، میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں پایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میری ماں، آپ نے موت کو کیسا پایا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، خدا کی قسم جس نے تجھ کو نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، میرے حلق سے ابھی تک موت کی سختی نہیں گئی، اور مالک الموت کی ہیبت ابھی تک میری نظروں کے سامنے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں سے باتیں کرنے کے بعد خوش ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سربت سجود ہو کر شکر ادا کرنے لگے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی سختی سے بچائے رکھے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب فرمائے، موت کی سختی کو آسان فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔